الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیت میں آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ انسان کو اپنے والدین سے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اور اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اور یہ ایک عبادت ہے، ایسی عبادت کے جس کے لیے اللہ نے اس کو اپنی وحدانیت کے ساتھ بھی جوڑ دیا ہے۔ وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلی بات اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اور دوسری بات والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ حکم ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مثال بھی آپ کے سامنے آیا تھا کہ اللہ نے ان کو ایسے نعمتوں سے نوازا تھا کہ والدین، اولاد، پورا کنبہ کا کنبہ، ایک فرد بھی کفر کی حالت میں نہیں رہا، سب کے سب مسلمان ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اور عرض کیا تھا میں نے کہ والدین بذات خود نعمت ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد بھی والدین کے لیے نعمت ہے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں، فرماتے ہیں نتقبل، ہم قبول کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں قبول کرتا ہوں ان کی بہترین اعمال کو۔ بہترین اعمال کا معنی یہ ہے کہ ان کا ہر عمل نیک اور ان کا ہر قدم نیکی کی طرف اللہ رب العزت کو قبول ہے۔ یہ ایک۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان سے بھی بھول چوک، کوتاہیاں، کمزوریاں یہ بھی ہوں گی۔ نتجاوز، فرماتے ہیں ان سے درگزر کرتا ہوں، نقد کو قبول کرتا ہوں، کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا ہوں، اور فی اصحاب الجنہ، یہ جنت کے لوگ ہوں گے، اور جنتیوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا معاملہ ہوگا کہ ان کے اعمال قبول کروں گا، ان کو اپنی مہربانی سے جنت دوں گا، اور بیان یہ کروں گا کہ یہ تمہارے اعمال کی بدولت میں ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی تو اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ اگر کسی کو کوئی عمل کی سعادت نصیب ہو، کوئی نماز کا پابند ہو، کوئی تلاوت قرآن کے دل دادا اور شوقین ہو، اللہ کے احکامات پر چن چن کے گن گن کے عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو، یہ ہوتی ہے بھی لن تطاع الا باذنک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تیری اطاعت تیری اجازت کی بدولت ہی ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک عطیہ سمجھ لیجئے، اور للہیت پیدا ہو جائے اعمال میں۔ للہیت کا معنی جو کام اللہ کے لیے کی جاتی ہے، ہر وہ عمل جو عبادات میں شامل ہوتا ہے، اس میں عمل کے دورانیہ نیت اور عمل اور توجہ صرف اللہ کی طرف ہو کہ یہ سب کچھ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور اس کا صلہ بھی میں اللہ سے مانگتا ہوں۔
کسی اور سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جی ہاں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، فرماتے ہیں یہ سچا وعدہ ہے، ان کو وعدہ بھی دیا گیا ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھیں، سینکڑوں آیتیں آئیں گی کہ ان میں یہ بشارتیں موجود ہیں، ان میں یہ توجہ موجود ہے کہ اللہ ذوالجلال اپنی مہربانی سے آپ کی نیکیاں قبول فرماتا ہے اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور آپ نے پچھلے آیتوں میں دیکھا بھی کہ انسان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرے اعمال کی قیمت ہے، لے لے۔ کتنے بڑی بات ہے۔ دو قسم کے یہاں لوگ موجود ہیں، دو قسم کے اولاد کا تذکرہ ہے۔ ایک وہی کہ والدین تو دونوں پر تکلیف ہوتے ہیں، چاہے والدہ ہو اس کے حمل کے سبب اور رضاعت کے دورانیہ، یا والد ہو اس کی دیکھ بھال اور اخراجات کے حوالے پر، غم اور دوڑ دھوپ کے حوالے پر، دونوں صورتوں میں معاملہ ایک ہے۔ لیکن جو انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہوتا ہے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتا پھرتا ہے۔ اور دوسرے قسم کا ایک اور بھی انسان ہوتا ہے جس کی باتیں اور جس کے احوال اگلے آیت میں آئیں گی، اور انشاءاللہ العزیز اسی موقع پر ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں، اللہ رب العزت ان کو حساب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔